بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض خان. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام اور مسائل طلاق. اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد صفات رسول ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر زحمت کی. علامہ صاحب، شادی ایک بڑا خوبصورت سا رشتہ، ایک بہت خوبصورت سا بندھن، لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے موڑ آتے ہیں کہ جس میں بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شرعی معنی و مفہوم طلاق کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ طبعی تقاضے اللہ نے رکھ دیے کہ جن طبعی تقاضوں سے اور ضرورتوں سے انسان کو فرار ممکن نہیں. اور اللہ رب العالمین نے جو تقاضے انسان کے طبع میں، مزاج میں، عادات میں رکھ دیے، اس کے بے شمار فوائد اس کائنات کے لیے اور بے شمار فوائد انسانوں کے لیے اللہ نے اس میں محفوظ فرما دیے. انسان اس دنیا میں آیا، انسان کی زندگی دو مقصد پر محیط ہے. ایک یہ کہ اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزارنی ہے. المختصر کہ انسان کا تعلق خالق سے بھی اور مخلوق سے بھی رہنا چاہیے. اگر آپ اپنے تعلق کو خالق سے استوار کرتے ہیں اور مخلوق سے توڑ بیٹھتے ہیں تو یہ رہبانیت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرما دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں. صرف رہبانیت کی رہبانیت ہے اسلام میں، لیکن صرف اور صرف اسلام کو رہبانیت سے تعبیر کر کے ساری زندگی خلوت میں چلے جانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. دوسرا یہ کہ آپ کا مخلوق سے بھی تعلق ہو. اگر آپ صرف مخلوق سے تعلق میں گم ہو جائیں اور خالق کو بھول جائیں تو یہ مادیت ہے. اسلام مادیت کا نام نہیں، نہ رہبانیت اور نہ مادیت. اسلام ان دونوں افکار زندگی کے درمیان ایک معتدل انداز فکر ہے کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے خالق کو بھی نہیں چھوڑنا اور مخلوق کو بھی نہیں چھوڑنا. اس کو اسلام کہتے ہیں. اب جب آپ نے مخلوق سے تعلق برقرار رکھنا ہے تب اس تعلق کو جائز اور ناجائز اللہ نے پیمانے مقرر فرما دیے ہیں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کاروباری شراکت داروں کے ساتھ، دفتر میں جہاں آپ نوکری کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ انسان کے وہ تعلقات ہیں جو اختیاری تعلقات ہیں. انسان ایک نہج پر آ کر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ تعلق استوار کرنا پڑتا ہے، اور وہ تعلق جسے انسان کو بالآخر بالاجبار اختیار کرنا پر انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہ ہے انسان کا تعلق نکاح. اب تعلق نکاح کے دو مقصد ہیں. ایک تو افزائش نسل، کہ انسانی نسل کی افزائش اور تربیت اور پرورش، اور دوسرا اس کا مقصد کہ دو انسانوں کے جو طبعی ضرورتیں ہیں وہ ان دونوں کے ملاپ سے اللہ پوری کرنا چاہتا ہے. اور اس ملاپ کے لیے جو راستہ اللہ نے رکھا ہے شرعی طور پر اس کو نکاح کہتے ہیں. اور نکاح کی کچھ شرائط ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں جس کو ہم ایک پروگرام میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. اب نکاح دو انسانوں کو آپس میں باندھنا ہے. اب انسانوں کو جب آپ باندھ دیں تو انسان کو بھیڑ بکری تو نہیں نا. انسان ہے، ان کے ذہن ہے، اس کا فکر ہے، اس کے ترجیحات ہیں، زندگی میں مقاصد ہیں، پروگرام ہیں. وہ جہاں ٹکراؤ پیدا ہوگا تو اس ٹکراؤ سے پھر بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہونا چاہیے. اس راستے کو کہتے ہیں صلح اور صفائی اور صبر اور برداشت. اور اگر انسان اس موڑ پر جا پہنچے، دو انسان اس موڑ پر جا پہنچے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہم